سے کھولنے والی. اب وہ اس کا نام یہ اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ یہ اس کتاب کو کھولتی ہے یا پھر اس عقیدے کو یا اس سوچ کو کھولتی ہے جسے اسلام یا جسے دین کہا جاتا ہے. تو اس کی شروعات جو ہے آیت نمبر 1 جس میں یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس آیت کے ایک ایک لفظ کو، اس کے ایک ایک حرف کو جو ہے ہم الگ الگ کر غور کریں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے. جی سچ والا جی، یہ بسم اللہ لکھا ہوا جو ہے پہلی آیت، اور اس کو انہوں نے اردو میں گول دائرے میں یہ نمبر 1 بھی دیا ہے. جی ہاں تو جی ہاں. کیا یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے؟ ایسا پورے مسلم دنیا میں مانا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کا حصہ اور قرآن کی آیت ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جتنے بھی ہمارے مفسرین ہیں، جتنے بھی جو ہے ٹرانسلیٹرز یا جو ہے انٹرپریٹرز ہیں، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کی آیت ہے. سورہ الفاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے. اب بھئی ظاہر بات، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو خود ان کے اسکالرز کہتے ہیں اور صدیوں سے کہتے رہے ہیں. تو انہی کی بات کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے. اچھا، اب آپ ذرا غور کیجئے. پہلے تو میں یہ بتا دوں، سورہ الفاتحہ ہو یا پوری کی پوری قرآن، اس کے بارے میں دنیا کے تمام مومنوں کا یہ عقیدہ، بلکہ یہ اٹوٹ عقیدہ ہے کہ اس کا ایک ایک لیٹر، ایک ایک ورڈ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اللہ کا قول ہے، یا اللہ کی طرف سے جو بھی. بہرحال یہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک ایک لیٹر، ایک ایک ورڈ. اچھا، اب ہم اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس سورت یعنی سورت الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے، اس پر غور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ پہلی آیت ہے، جس کو اگر میں ایک ایک حرف کو غور کروں تو جس طرح سے میں نے قرآن کی جو ہے قرآن کے متن پر، قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با اور سین میم میں ایک لیٹر، ایک حرف مسنگ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بی اسمی اللہ، بی اسمی اللہ. اور ظاہر بات ہے قرآن کی دوسری جگہوں پر اسی انداز سے، جس طرح سے سورہ العلق ہے یا سبح بسم ربک الذی خلق، قرآن کی اور کئی صورتوں میں یہ بسم جب لکھا ہوتا ہے اس کے بیچ میں الف بھی آتا ہے. با یعنی بے کے بعد الف، اس کے بعد سین اور میم، اور یہاں پر یہ الف مسنگ ہے. اور قرآن کو لکھنے والے نے، جنہوں نے قرآن کو پہلی بار لکھا، ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ یہ اس میں ایک الف مس ہو گیا، تو اس کو کریکٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. جو لکھ دیا گیا. اب اس کے بعد سارے اس کے چربے، اس کی کاپیز جو ہے ہوتی گئیں. تو پہلے اس نے جیسا کچھ لکھا، بعد والوں نے بھی جو ہے اسی طرح سے لکھ کر اس کو آگے بڑھاتے گئے. کسی نے غور نہیں کیا کہ بھئی جو ہے اس میں الف مسنگ ہے. چل رہا ہے ایسی معاملہ. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ الف کے جی جناب، یہ انجیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو پہنچے یشوع کے پاس اور انہوں نے یشوع سے کہا کہ ہمیں خدا سے دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ آپ ہمیں سکھائیے. تو انہوں نے وہ اس کو سکھایا. اس میں وہ پھر شاید ہلیلویا کا وہ سٹارٹ لیتے ہیں وہاں سے. تو یہ یہاں پر اس طرح کا کوئی پس منظر نہیں دیا ہوا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگنا سکھائیے تو اللہ نے ہمیں یہ پیش کیا. یہ تو سٹارٹ ہی ہو گیا بس یہاں سے. اب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اللہ نے بندے کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. حالانکہ یہ بات بڑی کنٹراڈکٹری ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ سکھایا تو یہ مطلب یعنی یہ الفاظ نہ تو اللہ کے ہو سکتے ہیں نہ تو بندے کے. جب بندے کے الفاظ اگر جو ہے یہ ہیں تو پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو یہ انداز
اب ہم یہ سورت کو جب پڑھیں گے تو سننے والے سمجھ پائیں گے کہ اس میں کس انداز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم جب آگے بڑھیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گا. میں صرف یہاں ایک بات کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ با اور سین کے بیچ میں ایک لیٹر، ایک حرف الف جو کہ مسنگ ہے، اور قرآن کی دوسری جگہوں پر جو ہے یہ الف کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے الف کے بغیر ہے. اب وہ جو مسنگ ہے ویسے ہی چل رہا ہے، لیکن ترجمہ اس کا جو ہے نام ہی. اسم کا مطلب یہ لوگ نام لیتے ہیں، نیم. ٹھیک ہے؟ جس طرح سے انگلش میں بھی یہ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب نے کہا کہ ان دی نیم آف اللہ، ان دی نیم آف اللہ. اگر یہ نیم ہے تو یہ اسم ہونا چاہیے، اور ان دی نیم، ان دی کے معنی میں جو ہے با آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے اسم کے ساتھ یا اللہ کے نام کے ذریعے. الرحمن الرحیم. اچھا، الرحمن الرحیم کا مطلب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ الرحمن الرحیم دراصل ایک ہی معنی رکھتے ہیں، مگر اب کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس میں ایک طرح کی جو ہے وہ اپنے طور پر کچھ چیزوں کا، کچھ سوچ کا اضافہ کر کے بتایا کہ نہیں، الرحمن کا تعلق وہ جو ہے دنیا سے ہے، اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ آسمانوں سے یا آخرت سے. عجیب عجیب باتیں اس کے ساتھ گھڑ دی گئیں. حالانکہ خود علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ الرحمن الرحیم دراصل ایک مبالغے کے، ایگزیجریشن کے صیغے ہیں. اللہ کے ساتھ یہ دو لفظ جوڑ دیے گئے، جس کا مطلب یہ ہوگا، جس طرح سے ہم اپنی ہے اردو بھاشا یا ہندی میں بھی کہتے ہیں کہ وہ سخی داتا یا لمبا تڑنگا. بھئی اگر آپ کسی کو بتانا ہے کہ کوئی شخص لمبا ہے تو لمبا کہنے سے بھی تو بات بن جاتی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، تڑنگا. لمبا تڑنگا، سخی داتا، اور یہ اسی طرح سے اور بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ الرحمن الرحیم دراصل یہ